بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان رکن الدین ببرس کی داستان جاری رکھے ہوئے ہیں اور آج اس کی 75 نمبر قسط میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، متی الدین کا گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ قاضی بشندوں کے گاؤں سے کافی دور نکل آیا تھا۔ سورج اس کے سامنے آہستہ آہستہ سفید اور سنگلاخ پہاڑوں کے دامن میں اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ متی الدین ڈھلتے سورج کے ساتھ ساتھ شدید دیوانہ ہو رہا تھا اور اس کے دونوں ایڑیاں گھوڑے کو مزید تیز دوڑنے پر مجبور کر رہی تھی۔ گھوڑا شاید ایسی مشقت کا عادی رہا تھا کہ وہ اس کا حکم بجا رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے دن رات میں بدل گیا۔ متی الدین کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آیا اور اپنی طے کردہ سمت میں اڑا جا رہا تھا۔ اس کے دل اور دماغ میں قاضی سردار اور ان کے گروہوں میں موجود عجیب گردش کر رہے تھے۔ وہ کسی بھی صورت میں کسی اور قبیلے کا بندی نہیں بننا چاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح ان کی حدود سے نکل جائے اور دوسرے صحرائے تک بخریت پہنچ جائے۔ وقت اس کے ساتھ کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے کہیں کا کہیں جا پہنچ گیا تھا۔ تمام رات سفر یوں ہی جاری رہا اور برفانی زمین پر چمکتی ہوئی چاندنی اس کے لیے معاون ثابت ہو رہی تھی۔ اور وہ رات کیا تھی، یوں لگتا تھا کہ سورج بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا ہے۔ رات آخری پہر کے وقت مسلسل سفر کے باعث اس کے جسم بری طرح سے جھنجھنانے لگا تھا، تھک گیا تھا۔ گھوڑا اب بھی قدرے سست پڑ گیا تھا اور دونوں مسافر تھکان سے بے حال ہو چکے تھے۔ متی الدین نے کافی دگ و دور کے بعد ایک چشمہ ڈھونڈ نکالا۔ وہ قدرے سست روی سے چشمہ کہ پانی سے چہرے پر چھینٹے مار لے اور ایک جانب بیٹھ گیا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ پھر اس نے چشمے کے پانی سے وضو کیا اور سنگلاخ زمینوں پر نماز ادا کی۔ وہ محض اندازے سے فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کی ادائیگی سے فارغ ہو کر وہ چشمے کے ایک جانب زمین جھاڑ کر لیٹ گیا اور کچھ دیر سستانا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے مدد کی درخواست کی تھی اور وہ سونا نہیں چاہتا تھا، مگر تھکان کی زیادتی کے باعث اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھی۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، دوسری طرف غازی عبداللہ شافی دوپہر کے وقت بیبرس کی قیام گاہ پر چلا آیا۔ اسے کہیں سے بھٹک پڑ گئی تھی کہ بیبرس آج رات بلاد مصر سے باہر روانہ ہو جائے گا اور وہ جمال الدین المراہی کے معاملے میں خاصا فکر مند تھا۔ بیبرس سفر کی تیاری میں مصروف تھا۔ وہ ضروری سامان سمیٹ رہا تھا کہ اسے غازی عبداللہ شافی کا متفکر چہرہ دکھائی دیا۔ خیریت غازی عبداللہ؟ بیبرس اپنا کام چھوڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے اب بھی معلوم ہوا کہ تم آج کہیں باہر جا رہے ہو، شاید ایسی میں چند دن بھی لگ جائیں گے۔ تمہاری معلومات درست ہے۔ میں آقا کا کچھ سامان لینے الکرک جا رہا ہوں اور جو وہاں چھوڑ آئے تھے، اور دوسرا میں وہیں سے ان کے اہل ویال کی بھی مصر روانگی کی اطلاع دوں گا، یعنی تم کم سے کم 10-15 دن کے بعد ہی واپس لوٹو گے۔ غازی عبداللہ شافی کا چہرہ اتر گیا۔ ہاں، اتنے دن تو لگ ہی جائیں گے۔ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بیبرس اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑتا ہوا بولا۔ اگر تمہارے پیچھے امراہی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ کر دیا گیا ہے تو امیر، ذہن کسی اور جانب جھٹ گیا تھا۔ بہرحال تم بے فکر ہو، میں تمہیں بہر صورت میں المراہی دلاؤں گا۔ یاد رکھو بیبرس، تم نے میرے ساتھ المراہی کی میری غلامی میں دینے کا وعدہ کیا تھا۔ میں اپنے قول سے نہیں پھرا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے بھروسے پر واپس جا رہا ہوں۔ تمہاری واپسی تک میں بے صبری سے تمہارا منتظر رہوں گا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ انتظار کی یہ گھڑیاں میرے لیے کتنی طویل اور
ثابت کر ہوں گی۔ مجھے تمہاری حالت کا نجومی اندازہ ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ آقا سے اس سلسلے میں جانے سے پہلے کوئی بات کر سکوں۔ اگر ایسا ممکن ہو سکے تو میں تمہارے بے حد مشکور ہوں گا۔ اس کے لہجے میں الجہاجت چھلکنے لگی تھی، لجاجت سی چھلکنے لگی تھی۔ بیبرس نے اسے تسلی دے کر رخصت کر دیا۔ بیبرس کے دل میں خوف تھا کہ اس نے اپنے تائیں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا جس سے کے بارے میں آقا کو ذرا سا معلوم نہیں تھا کہ نجم الدین ایوب نے اس کی بات رد کر دی تو البتہ ایک امید کی کرن اسے دکھائی دے رہی تھی، جیسے نجم الدین ایوب نے حران کے قاصد کے منہ سے ایک اچھی خبر اس سے مالا مال کر دیا تھا۔ ممکن تھا کہ امیر المومنین کے امارت نامے کو پا کر وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیں۔ اب اسے بہرحال یہ کوشش کرنا تھی کہ امیر المومنین سے نجم الدین ایوب کی سلطانی کا نامہ حاصل کیا جائے۔ تو دوستو، وہاں دوسری طرف اردوائے زرین کے قانون اعظم باتو خان کے خفیہ اہلکاروں نے کچھ ہی لمحے پہلے تشویشناک اطلاع دی تھی کہ نور الدین اپنے گمشدہ بیٹے کے سلسلے میں برکائی خان کے خلاف مقدمہ درج کرانے کے چکر میں ہیں۔ اس قسم کی خبریں اسے کافی دنوں سے مل رہی تھیں، مگر وہ اس پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ خصوصاً تونائی خان کی جانب سے وہ فکر مند تھا، کیونکہ برکائی خان نے بڑی محفل میں جو رسوائی کی تھی وہ اس کا بدلہ لیے بغیر نہیں ٹل سکتا تھا۔ وہ منگولوں کے فطرت سے بھی نجومی واقف تھا اور خود بھی ایک منگول تھا۔ اس نے پہلے ہی دن سے اس کے پیچھے اپنے خفیہ ہرکارے دوڑا دیے تھے کہ اس کے معمول پر نگاہ رکھیں اور کوئی خاص بات معلوم ہو اسے فوری طور پر آگاہ کیا جائے۔ اور وہ جانتا تھا کہ توانائی خان اب کیا روش اختیار کرے گا۔ اس کی توقع کے مطابق گل محفوظ تھی۔ اگر کوئی اور باپ ہوتا تو اپنی بیٹی کو سزا دیے بغیر نہ رہ پاتا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ تونائی خان کچھ اور کرنے کے چکر میں ہے۔ جب وہ نور الدین کے گھر جاتا دیکھا گیا تو باتو خان اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی حد تک کا بدلہ لینے کے لیے کیا کھیل رچانے والا ہے۔ جب اسے تونائی خان کے سرخوں کے قبیلے میں جانے کی خبر ملی تو اس کے شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے دوسرے دن سرکاری طور پر منصب سرداری سے معزول کر کے اس کی جگہ سابق منگول سردار قباسائی کے بیٹے جھروت خان کو مقرر کر دیا تھا۔ سرخوں کے قبیلے سے جو معاون توانائی خان کے حاصل تھی اسے اس کی لا علمی میں ختم کر دیا گیا تھا۔ توانائی خان تک اس واقعے کی خبر تک پہنچ جائے اس کے لیے فوری انتظامات بھی کر دیے گئے تھے۔ خراج کی رقم میں خرد برد کا الزام لگا کر اسے مختصر عرصے کے لیے زندان خانے میں بھجوا دیا گیا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، کل یہیں سے شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔